اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام رمضان المبارک میں توبہ و استغفار کی تحریک کرنے کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا روحانی ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس گناہ گار بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک انتشار روحانیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اربوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ کہیں سحری کا وقت ہے، کہیں افطاری کا وقت ہے، کہیں تراویح ہو رہی ہیں، کہیں نماز تہجد پڑھی جا رہی ہے، کہیں نماز فجر پڑھی جا رہی ہے، اور کہیں فجر کے بعد اجتماعی رنگ میں درس قرآن مجید ہو رہا ہے۔ کہیں دن کے مختلف حصوں میں انفرادی رنگ میں تلاوت قرآن مجید کی جا رہی ہوتی ہے۔ الغرض دنیا بھر کے مختلف ممالک میں لاکھوں کروڑوں مساجد میں مختلف نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ذکر الہی کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ روحانی ماحول ہوتا ہے جس میں فرشتوں کا کثیر تعداد میں نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے انفرادی رنگ میں اور اجتماعی رنگ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روحانی ماحول میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی دعاؤں سے اور فرشتوں کی دعاؤں سے مل کر گناہ گار بندوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی وسیع رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت 54 میں فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان کر دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر سورۃ زمر کی اگلی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، گناہوں کو معاف کروانے کی شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف جھکو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے پورے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، پہلے سے کہ تم پر عذاب آ جائے،
ثم لا تنصرون، اور پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب بخاری و مسلم میں روایت ہے، حضرت حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی بیابان میں گم ہوگی ہو اور پھر بہت تلاش کے بعد اسے ملی ہو۔ اور پھر حدیث کی کتاب بخاری و مسلم میں ایک روایت اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ اقوام میں سے کسی نے 99 آدمیوں کو مار ڈالا، اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک تارک دنیا فقیر کا پتہ دیا گیا، اس شخص نے اس فقیر سے جا کر کہا کہ اس نے 99 خون کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ فقیر نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر دی۔ اس کے بعد دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک عالم کا پتہ دیا گیا، اس نے اس عالم سے جا کر کہا کہ وہ 100 خون کر چکا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں۔ توبہ قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرنا اور اپنے ملک کو واپس نہ جانا کہ وہ بری سرزمین ہے۔ وہ شخص چل پڑا، جب آدھی مسافت پر پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے آیا تھا، اور عذاب کے فرشتے بولے کہ اس نے نیکی تو کبھی کی ہی نہیں۔ اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتہ آیا، سب فرشتوں نے اس کو ثالث مان لیا۔ اس فرشتے نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو۔ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس پر رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب وہ گرا تو اپنے سینے کے بل سرک کر پہلی زمین سے دور اور دوسری زمین سے قریب ہو گیا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو اور کسی آدمی کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو پھر اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے باز آ جائے، دوسری یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، تیسری اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ پھر کبھی اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو پھر توبہ صحیح نہ ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت میں تحریر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے سادہ احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے، اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ بس وہ اپنی کمزور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک کرنے سے بچا لے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام توبہ کی تحریک کرتے ہوئے لیکچر لاہور میں تحریر کرتے ہیں، پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے۔ ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے۔
تب وہ خدا کی سزا سے کس طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک ہے۔ تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے۔ ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ ہمیشہ فضل بچاتا ہے، نہ اعمال۔ اے خدا کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ وہ شخص بہت بدقسمت ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ اس لیے رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ دعاؤں اور توبہ اور استغفار میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔